السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 8 جون 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج یکم ذی الحجہ 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں سے اچھا سلوک پڑوسیوں کا پہلا حق مذہب اسلام میں اسے اولین ترجیح دی گئی ہے، جسے آج بی جے پی نے اپنایا ہے۔ اسی کے تحت اپنے پڑوسی سب سے پہلے پالیسی اور ساگر ویژن کے تئیں ہندوستان کی ثابت قدمی کے ساتھ اتوار یعنی کل وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری کے لیے پڑوسی اور بحر ہند کے علاقے کے رہنماؤں کو معزز مہمانوں کے طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ ان رہنماؤں میں سری لنکا، مالدیپ، بنگلہ دیش، ماریشس، نیپال اور بھوٹان کے سربراہان مملکت شامل ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے آج ہفتے کی صبح ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ سری لنکا کے صدر رائل وکرما سنگھے، مالدیپ کے صدر محمد موئزو، سیشلز کے نائب صدر احمد عقیف، بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ، وزیراعظم ماریشس کے وزیر پروین کمار جگناتھ، نیپال کے وزیراعظم پشپا کمل دہل اور بھوٹان کے وزیراعظم شیرنگ توبگے نے شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ عام انتخابات 2024 کے بعد وزیراعظم نریندر مودی اور وزراء کی کونسل کی حلف برداری کی تقریب کل اتوار 9 جون کو شام 7:15 بجے منعقد ہونے والی ہے۔ راموجی گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین راموجی راؤ کا 87 سال کی عمر میں آج انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آج ہفتے کی صبح حیدرآباد کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی۔ وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور اسپتال میں داخل تھے۔ راموجی راؤ کو میڈیا کی دنیا میں ایک بڑی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ وہ راموجی فلم سٹی اور ای ٹی وی نیٹ ورک کے مالک تھے۔ سال 2016 میں انہیں پدم بھوشن سے بھی نوازا گیا تھا۔ معلومات کے مطابق راموجی راؤ کو ہائی بلڈ پریشر اور سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے 5 جون کو حیدرآباد کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی راموجی راؤ کے انتقال پر غم کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے انسٹاگرام پر لکھا کہ راموجی راؤ گاڑو ملک کی ترقی کے لیے بہت پرجوش تھے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کی حکمت سے استفادہ حاصل کرنے کے بہت سے موقع ملے ہیں۔ اس مشکل وقت میں ان کے اہل خانہ، دوستوں اور ان گنت مداحوں سے میری تعزیت پیش کرتا ہوں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔ اس میں کشوری لال شرما، ان کی اہلیہ اور سونیا گاندھی، امیٹھی لوک سبھا سیٹ سے اسمرتی ایرانی کو شکست دینے والی پرینکا گاندھی نظر آ رہی ہے۔ دراصل کشوری لال شرما جیت کے بعد راہل گاندھی سے ملنے پہنچے۔ اس دوران راہل گاندھی نے کے ایل شرما کو ان کی جیت پر مبارکباد پیش کی، ان کی خیریت بھی پوچھی۔ اسی دوران کے ایل شرما کی بیوی نے سونیا گاندھی سے کہا کہ آپ نے ایک شیر کو جنم دیا ہے۔ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے لکھا، کانگریس اور ہمارے خاندان کا امیٹھی رائے بریلی کے ساتھ اٹوٹ رشتہ ہے۔ یہ خدمت کا رشتہ رہا ہے۔ کشوری لال جی 40 سال سے زیادہ عرصے سے امیٹھی کے لوگوں کے دکھوں اور خوشیوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کی خدمت کے لیے وقف رہیں اور انہیں اپنا رکن پارلیمنٹ منتخب کر کے عوام نے آئینی طور پر یہ ذمہ داری انہیں سونپی ہے۔ اس تاریخی فتح کے بعد میں کشوری جی سے ملا، ان کا منہ میٹھا کیا اور انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کی۔ کل اتوار 9 جون کو ملک میں ایک بار پھر مودی کی حکومت بننے جا رہی ہے، لیکن اس بار صورتحال پہلے سے مختلف ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس مکمل اکثریت نہیں ہے۔ اب وہ حکومت بنانے کے لیے اپنے اتحادیوں پر منحصر ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت بنانے کے لیے جے ڈی یو اور ٹی ڈی پی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ موجودہ حالات میں این ڈی اے کے لیے 12 اور 16 سیٹیں جیتنے والی دونوں پارٹیاں بہت اہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سودے بازی کا مرحلہ بھی جاری ہے۔ تلگو دیشم پارٹی اور جے ڈی یو دونوں نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں۔ جہاں جے ڈی یو 3 وزارتوں کا مطالبہ کر رہی ہے، وہیں ٹی ڈی پی کی نظر لوک سبھا اسپیکر کے عہدے پر ہے۔ ٹی ڈی پی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اتحادیوں کو اسپیکر کا عہدہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ٹی ڈی پی کو 3 کابینی وزیر اور 1 وزیر مملکت کا درجہ ملے گا۔ سال 1998 کی طرح ٹی ڈی پی نے اسپیکر کے عہدے کا مطالبہ کیا ہے۔ 1998 میں بھی یہ طاقتور عہدہ واجپئی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت میں ٹی ڈی پی کے پاس تھا۔ سوال یہ ہے کہ صرف اسپیکر کا عہدہ چندرا بابو نائیڈو ہی کیوں ایک اہم وزارت مانگ سکتے تھے؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لوک سبھا اسپیکر کا عہدہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اسپیکر کا فیصلہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بی جے پی نے 2014 میں اسمرتی مہاجن اور 2019 میں اوم برلا کو اسپیکر بنایا تھا، لیکن اب بی جے پی کے پاس قطعی اکثریت نہیں ہے، اس لیے اسے اتحادیوں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ اگر بی جے پی اپنا اسپیکر مقرر کرتی ہے تو اسے لوک سبھا میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پھر اسے اپنی اکثریت ثابت کرنے کا چیلنج ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مقرر کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ٹی ڈی پی اچھی طرح جانتی ہے کہ اگر اس کے پاس اسپیکر ہے تو وہ لوک سبھا میں اپنی گرفت برقرار رکھے گی۔ چونکہ وہ مقرر ہیں، اس لیے وہ کسی بھی مشکل صورتحال سے بآسانی نمٹ سکتے ہیں۔
جب ایوان میں کسی بھی سوال پر ووٹ مساوی طور پر تقسیم ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں اسپیکر کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ایوان میں ووٹنگ کے دوران لوک سبھا کے اسپیکر کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ٹی ڈی پی ایوان میں اپنی گرفت برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف ٹی ڈی پی کا مطالبہ ہے کہ امت شاہ کو وزارت داخلہ کا قلمدان نہیں دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے طاقتور لیڈر کو وزارت داخلہ پہ برقرار رکھتی ہے یا پھر ٹی ڈی پی کی مانگ کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ لوک سبھا انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی نے جس مسلم ریزرویشن کی مخالفت کرتے ہوئے نفرت پھیلائی، اب اسی کی حمایت کرنے والی تیلگو دیشم پارٹی کے ساتھ مرکز میں حکومت سازی پر مجبور ہو گئی ہے۔ انتخابات کے دوران مودی نے مسلم ریزرویشن کو اس طرح پیش کیا جیسے اکثریتی فرقے کے حقوق اور ان کی دولت چھین کر اقلیتوں کو دی جا رہی ہے۔ اس کا جواب پھر انہی کی اتحادی پارٹی تیلگو دیشم کی جانب سے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اشارہ مل گیا ہے کہ ٹی ڈی پی مرکز میں بی جے پی کے ساتھ حکومت تو بنا رہی ہے مگر اپنی شرطوں پر قائم رہ کر۔ چندرا بابو نائیڈو نے این ڈی اے کے اراکین پارلیمان کی میٹنگ میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ قومی مفاد کے نام پر کچھ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے مودی کی موجودگی میں دو ٹوک انداز میں کہا کہ اتحادی حکومت چلانے کے لیے مودی کو قومی مفادات کے ساتھ مختلف ریاستوں اور ان کے عوام کی علاقائی امنگوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور اس میں ایک توازن برقرار رکھنا پڑے گا۔ دوسری طرف ٹی ڈی پی سربراہ چندرا بابو نائیڈو کے فرزند اور پارٹی کے سینئر لیڈر نارا لوکیش نے ایک نیوز چینل سے گفتگو میں آندھرا میں مسلم ریزرویشن کا دفاع کیا اور کہا کہ ریاست میں 12 جون کو ان کی حکومت بن جانے کے بعد بھی ریزرویشن جاری رہے گا۔ کہا کہ مسلمانوں کے لیے ریزرویشن منہ بھرائی نہیں بلکہ سماجی انصاف ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کو منہ بھرائی اور ووٹ بینک کی سیاست قرار دیتی ہے۔ نارا لوکیش نے بتایا کہ آندھرا میں مسلمانوں کی فیکس آمدنی سب سے کم ہے، اس لیے سماجی انصاف کا تقاضا ہے کہ انہیں ریزرویشن ملے۔ ادھر ٹی ڈی پی صدر چندرا بابو نائیڈو نے این ڈی اے کے اراکین پارلیمان کی میٹنگ میں وزیر اعظم مودی کو اتحادی حکومت چلانے کے لیے رہنما خطوط بھی سمجھا دیے ہیں۔ ناظرین، تیلگو دیشم پارٹی کے دو ٹوک انداز پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ این ڈی اے کے نو منتخب اراکین پارلیمان کی میٹنگ میں اتفاق رائے سے این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کا لیڈر منتخب ہونے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر جمہوریہ سے ملاقات کر کے حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر دیا، جسے صدر جمہوریہ مرمو نے قبول کرتے ہوئے انہیں حکومت سازی کی دعوت دے دی۔ مودی اتوار کی شام 7 بجے لگاتار تیسری بار ملک کے وزیر اعظم کے طور پر حلف لیں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ پوری کابینہ کی حلف برداری ہوگی مگر ابھی یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ کس کو کون سی وزارت ملے گی۔ مودی جن پر آمرانہ طرز حکمرانی کا الزام ہے، انہوں نے اس سے قبل این ڈی اے کی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے اشارہ دیا کہ اپنی تیسری میعاد میں وہ فیصلوں میں اتفاق رائے کا خیال رکھیں گے۔ اس سے قبل جب مودی پرانے پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال سنویدھان سدن میں این ڈی اے کی میٹنگ میں پہنچے تو انہوں نے وہاں رکھے آئین کی کاپی کے آگے تقدس سے سر جھکایا اور پھر اسے اٹھا کر چوم لیا اور ماتھے سے لگایا۔ یاد رکھے، اپوزیشن نے انتخابی مہم کو سنویدھان بچانے کی مہم میں تبدیل کر دیا تھا، جس کا بی جے پی کو انتخابی نتائج میں غیر معمولی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس کی وجہ خود بی جے پی کے لیڈروں کے بیانات تھے، جن میں دعوے کیے جا رہے تھے کہ آئین کو بدلنے کے لیے 400 سے زیادہ سیٹوں کی ضرورت ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مہم کا اثر وزیر اعظم پر اب بھی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو یہ باور کرا سکیں کہ آئین ان کے لیے کتنا اہم ہے۔ اس بار چونکہ مودی حکومت اپوزیشن کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے محروم نہیں رکھ سکتی، اس لیے اس عہدے کے لیے نام پر غور ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ اس ضمن میں کئی لیڈر راہل گاندھی کے نام کی تائید کر چکے ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ششی تھرور نے بھی زور دیا ہے کہ راہل گاندھی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ قبول کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کانگریس کی کامیابی کا سہرا راہل گاندھی کے سر باندھتے ہوئے کہا کہ راہل مین آف دی میچ ہے، انہیں ہی اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے شری نگر گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ایک طالب علم کے ذریعے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مولانا مدنی نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے نام مکتوب میں پیش آمدہ واقعے کے خلاف فوری کارروائی اور منصفانہ مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہو کہ میڈیکل کالج کے غیر مسلم طالب علم نے مبینہ طور پر سوشل سائٹ کالر ایپ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ تبصرہ پوسٹ کیا ہے۔ مولانا مدنی نے اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ اس ملک کے شہری ہونے اور رحمت و ہدایت کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے ناطے ہم نہ کسی مذہب اور اس کی مقدس شخصیات کی توہین رواں رکھتے ہیں اور نہ ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی حرکتوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے اعمال پر پولیس انتظامیہ کی سرد مہری اور معمولی محکمہ جاتی کارروائی پوری دنیا کے مسلمانوں کی مزید دل آزاری کا باعث بنتی ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ایک انفرادی واقعہ نہیں ہے۔ وادی کشمیر میں پچھلے سال این آئی ٹی
میں اسی طرح کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ ان واقعات کے تسلسل سے اس خدشے کو تقویت ملتی ہے کہ پس و پش نفرت پر مبنی نظریاتی تحریک ہے۔ اس طرح کی حرکتیں وادی میں مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہے جو پہلے ہی سے انتشار کا شکار ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان تفرقہ انگیز ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کیا جائے اور انہیں فیصلہ کن طریقے سے روکا جائے۔ ارب پتی تاجر اور الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو لوک سبھا انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ ایلن مسک نے کہا کہ ان کی کمپنیاں ہندوستان میں کام کرنے کی خواہش مند ہیں۔ مسک نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ نریندر مودی دنیا کے سب سے بڑے جمہوری انتخابات میں آپ کی جیت پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے کمپنیاں ہندوستان میں کام کرنے کی منتظر ہیں۔ راموجی فلم سٹی اور ای ٹی وی کے مالک راموجی راؤ کا آج ہفتے کی صبح حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ وہ 88 سال کے تھے۔ انڈیا گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین نے ایک نجی اسپتال میں آخری سانس لی جہاں انہیں سانس لینے میں تکلیف کے باعث 5 جون کو داخل کرایا گیا تھا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ان کا انتقال آج ہفتے کی صبح 4:50 پر ہوا۔ راموجی راؤ سب سے بڑے زیر گردش تیلگو روزنامہ ایناڈو ای ٹی وی چینلز کے گروپ اور راموجی فلم سٹی کے بانی تھے۔ ان کی میت کو راموجی فلم سٹی میں واقع ان کی رہائش گاہ پر منتقل کیا گیا۔ راموجی راؤ کی موت کی خبر نے میڈیا اور تفریحی صنعتوں اور سیاست دانوں کو یکساں صدمہ پہنچایا۔ معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے راموجی راؤ کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے ایناڈو گروپ کے چیئرمین کی موت پر صدمے کا اظہار کیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ریاستی اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات کے انتظامات کریں۔ ریونت ریڈی نے راموجی راؤ کی موت کو تیلگو صحافت اور میڈیا انڈسٹری کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ راموجی راؤ نے تیلگو صحافت کو ساکھ اور صنعت کو اقدار فراہم کی۔ تیلگو دیشم پارٹی کے صدر این چندرا بابو نائیڈو جو آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لینے والے ہیں، انہوں نے راموجی راؤ کے انتقال پر اپنے صدمے اور گہرے غم کا اظہار کیا۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ایک عام خاندان میں پیدا ہوئے راموجی راؤ نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے تیلگو ریاستوں اور ملک دونوں کے لیے اپنی خدمات کو یاد کیا۔ انہوں نے راموجی راؤ کی موت کو نہ صرف تیلگو عوام بلکہ پوری قوم کا نقصان قرار دیا۔ راموجی راؤ کے ساتھ 4 دہائیوں کی اپنی وابستگی کو یاد کرتے ہوئے ٹی ڈی پی سربراہ نے کہا کہ راموجی راؤ نے سچائی اور غیر سمجھوتہ کرنے والی اقدار کے لیے لڑنے کی اپنی ہمت سے میڈیا کے میدان میں اپنے لیے ایک جگہ بنائی تھی۔ ہندوستان کے سابق نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، میگا اسٹار چرنجیوی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور فلمی شخصیات نے راموجی راؤ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے ضابطہ اخلاق کی پابندیوں کے اختتام کے ساتھ ہی چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے نظم و نسق میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اسمبلی انتخابات کے بعد چیف منسٹر نے بعض آئی اے ایس اور آئی پی ایس عہدیداروں کے تبادلے کرتے ہوئے اہم ذمہ داریاں دی تھیں، لیکن ان عہدیداروں کی کارکردگی سے چیف منسٹر مطمئن نہیں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بتایا کہ سابق BRS حکومت سے قربت رکھنے والے بعض عہدیدار ابھی بھی سابق آقاؤں سے وفاداری نبھا رہے ہیں۔ لوک سبھا چناؤ کے انتخابی ضابطہ اخلاق کے سبب ریونت ریڈی تقریباً 2 ماہ تک نظم و نسق میں تبدیلی کرنے سے قاصر رہے۔ اب جبکہ ضابطہ اخلاق کی پابندی ختم ہو چکی ہے، چیف منسٹر نے اہم محکمہ جات کے عہدیداروں کے انتخاب کا عمل شروع کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سول اور پولیس کے اہم شعبے جات میں ایسے عہدیداروں کا تقرر کیا جائے گا جو سابق حکومت میں اہم عہدوں پر فائز نہیں تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر نے 6 ضمانتوں پر مؤثر عمل آوری کے لیے متحرک عہدیداروں کی فہرست تیار کی ہے جنہیں اہم محکمہ جات میں مامور کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر اپنے آفس میں 2 آئی اے ایس عہدیداروں کی شمولیت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ اے ریونت ریڈی تلنگانہ سے منتقل ہوئے 8 کانگریس اراکین پارلیمنٹ کے ہمراہ دہلی میں منعقد ہونے والے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی روانہ ہوں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریونت ریڈی اپنے دورے دہلی کے دوران نئے ارکان پارلیمان کو متعارف کروانے کے بعد پارٹی ہائی کمان کے اعلیٰ قائدین سے ملاقات کرتے ہوئے ریاستی امور بالخصوص کابینہ کی توسیع کے سلسلے میں مشاورت کریں گے۔ حکومت تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست تلنگانہ کی کابینہ میں چیف منسٹر کے ہمراہ 11 کابینی وزراء کو شامل کیا گیا تھا اور ماباقی نشستوں کو مخلوع رکھا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر اپنے دورے دہلی کے دوران پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، راہل گاندھی کے علاوہ پارٹی جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ صدر پردیش کانگریس کے عہدے پر نامزدگی اور کابینہ میں توسیع کے سلسلے میں مشاورت کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس کی دور میں شامل کئی قائدین انتخابی نتائج کے ساتھ ہی دہلی پہنچ چکے ہیں اور اپنے طور پر پیروی میں مصروف ہیں۔ کانگریس پارٹی نے 8 جون کو ملک میں ہوئے عام انتخابات کے نتائج پر غور و خوض کے لیے کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں ملک بھر کی تمام ریاستوں کے قائدین شرکت کرنے والے ہیں۔ تلنگانہ میں انتخابات کے نتائج اور دیگر امور کے سلسلے میں مشاورت اور تبادلہ خیال کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی بھی دہلی پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر آئندہ ماہ کے اوائل میں ریاستی کابینہ میں توسیع کے منصوبے کو پیش کریں گے۔
BRS کے سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے لوک سبھا انتخابات کے دوران بس یاترا سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ریاست تلنگانہ میں BJP کو 1 یا 0 اور نن ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر نتائج کی اجرائی کے بعد پہلی مرتبہ BRS نن یعنی 0 ہو گئی ہے، جس سے BRS کے قائدین اپنے سیاسی مستقبل کو لے کر کافی فکرمند ہو گئے ہیں۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 15 تا 20 BRS کے ارکان اسمبلی دوبارہ کانگریس کے رابطے میں آ گئے ہیں، جس کا علم ہوتے ہی پارٹی کے سربراہ KCR نے پارٹی کے سینئر قائدین کے بشمول BRS کے چند ارکان اسمبلی کو فارم ہاؤس طلب کرتے ہوئے ان سے مشاورت کی ہے۔ پارٹی کے استحکام ارکان اسمبلی کی پارٹی میں برقراری اور مقامی اداروں کے انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر جی پرساد کمار نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت اسپورٹس کی سرگرمیوں کو بڑے پیمانے پر فروغ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ تھرو بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام گزشتہ شام حیات نگر کے ورڈ اینڈ ڈیڈ ایجوکیشن اکیڈمی کے احاطے میں 47واں سینئر نیشنل تھرو بال چیمپئن شپ مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر وی پرساد کمار نے قابلوں کا افتتاح کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسپیکر اسمبلی نے کہا کہ ریاست میں جہاں مختلف کھیلوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہیں کھلاڑیوں کی مکمل حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اسپورٹس کے مختلف شعبوں میں بہتر مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کی خصوصی کوچنگ پر توجہ دینے کے علاوہ ریاست و ملک کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کو انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار نے تلنگانہ کو چیمپئن بنانے کی کھلاڑیوں سے اپیل کی۔ تلنگانہ میں اسپورٹس کی خصوصی پالیسی تیار کرنے کے لیے اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کرنے کا تیقن دیا گیا ہے۔ تھرو بال چیمپئن شپ مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے ملک کی 26 ریاستوں کے مرد و خواتین کی ٹیمیں حیدرآباد کو پہنچ چکی ہے۔ 3 دن تک مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں سابق مرکزی وزیر وینو گوپال چاری، تلنگانہ اسٹیٹ تھرو بال ایسوسی ایشن کے صدر نشین پریم ساگر راؤ، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب عامر علی خان، TSPSC کے سابق رکن وٹھل، صدر ستیم شری رنگم اور دوسروں نے شرکت کی اور کھلاڑیوں کے حوصلوں کو بلند کیا۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے میں اب شراب نوشی کھلے عام ہونے لگی ہے۔ غیر سماجی اور غنڈہ عناصر کی سرگرمیاں اس قدر عروج پر پہنچ گئی ہے کہ اب مساجد کا تقدس بھی پامال ہونے لگا ہے۔ مسجدوں کے قریب شراب نوشی کی حرکت کی تصاویر منظر عام پر آنے کے بعد دنیا بھر سے اس حرکت کی شدید مذمت کی جا رہی ہے اور پولیس کی موجودگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ پرانے شہر میں نوجوان نسل کو رات دیر تک گھومنے سے باز رکھنے والی پولیس نے کہا ہے کہ شراب نوشی کی کھلے عام اجازت دے دی ہے۔ رات دیر گئے چند علاقوں میں ہوٹلوں کو کھلا رکھنے میں نظر انداز کی پالیسی کے الزامات کا سامنا ساؤتھ زون پولیس برداشت کر رہی ہے، لیکن تاریخی چار مینار کے دامن میں مساجد کے قریب شراب نوشی کی حرکت پولیس کی موجودگی کو چیلنج کا سبب بن گئی ہے۔ تاریخی مکہ مسجد کے قریب چار مینار کے دامن میں ہمت یار جنگ بیگم کی مسجد کے قریب چند اشرار کھلے عام شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھے گئے، جو نہ صرف مساجد کے تقدس کو پامال کرنے کا سبب بنے ہیں بلکہ پرانے شہر کے علاقے میں اس طرح کی حرکت پرامن ماحول کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ کھلے عام شراب نوشی کی حرکتوں پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات انجام دیں۔ اس طرح کی حرکت سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ ایسے واقعات کا سخت نوٹ لیں اور مؤثر اقدامات کو فوری انجام دیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کمشنر GHMC رونالڈ روس IAS اور GHMC کے DRF ٹیم کے ڈائریکٹر پرکاش ریڈی IPS سے بات کرتے ہوئے انہیں حیدرآباد میں مانسون کے سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کرنے اور ضروری انتظامات کرنے کی خواہش کی۔ اسدالدین اویسی نے اس سلسلے میں GHMC کے دونوں اہم عہدیداروں سے بات کی اور کہا کہ شہر حیدرآباد میں مانسون کا آغاز ہو رہا ہے اور ایمرجنسی حالات میں کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسدالدین اویسی نے موسم بارش کی آمد کے سلسلے میں عہدیداروں سے کہا کہ شہر میں تمام نشیبی علاقوں میں پانی کی نکاسی کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے۔ صدر مجلس نے عہدیداروں سے کہا کہ شہر میں اہم مقامات پر DRF کی ایک ٹیم کو دستیاب رکھا جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ فوری طور پر اقدامات کر سکیں۔ تلنگانہ پولیس اکیڈمی کی جانب سے محکمہ پولیس کے تمام عہدیداروں کے لیے نئے فوجداری قوانین کے بارے میں پولیس عہدیداروں کو واقف کروانے کے لیے ایک جامع ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ نئے فوجداری قوانین کا 1 جولائی سے نفاذ ہو رہا ہے۔ یہ ورکشاپ تلنگانہ اسٹیٹ پولیس اکیڈمی میں منعقد ہوا، جس میں بطور مہمان خصوصی DGP روی گپتا نے شرکت کی، جبکہ پرنسپل سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر جتیندر مہمان اعزازی تھے۔ اس پر ورکشاپ میں شریک پولیس عہدیداروں کو نئے فوجداری قوانین پر بہترین لیکچرز کے ذریعے معلومات فراہم کیے گئے۔